अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलोजी उर्दू नॉवेल्स गैलरी। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे मालूम है आप लोग बहुत गुस्सा है और मैं वक्त पर आप लोगों को नॉवेल नहीं दे सकी, एपिसोड्स नहीं लगा सकी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ भी नाराज़ हूँ क्योंकि आप लोग भी सपोर्ट नहीं करते। इसलिए मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं दोबारा एपिसोड्स बनाऊँ। जब आप लोग लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, रिव्यूज़ नहीं देंगे, तो मेरा भी दिल नहीं करेगा कि मैं इतनी मेहनत करूं, 2-2 3-3 घंटे लगाऊं, एपिसोड्स बनाऊं, फिर उसको अपलोड करूं, थंबनेल बनाऊं, टाइटल बनाऊं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को वक्त पर एपिसोड्स मिलें तो आप लोग लाजमी लाजमी लास्ट में रिव्यू दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। चलें अब बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल है आवारगाने इश्क, राइटर है मलाइका रफ़ी, एपिसोड नंबर है 24। सामने वो खस्ता हाल बस्ती थी जहाँ के लोग आम दुनिया से मुख्तलिफ थे, जहाँ भूख प्यास का सितम अपने उरूज पे था। धूप की तमाजत में उनके काले जिस्म झुलस रहे थे, जहाँ की बदबू में वो सांस लेते थे और जहाँ की गंदगी में वो आलती पालती मार के अपने दिन भर की भीख में मांगी गई कमाई को गिनते थे। धुंधला सा था सब उसके लिए। एक बड़े से पत्थर पे वो बैठी, सबसे बेखबर, तपती गर्मी से बेनियाज सामने का मंजर देख रही थी। वहां की औरतें और सूखे से बच्चे रुक रुक के उस खूबसूरत मूर्ति को देख रहे थे जो अपने कीमती लिबास में मलबूस सोग मना रही थी। लेकिन सवाल ये था कि वो खूबसूरत मूर्ति किस किस बात का गम मनाती, किस किस कर्ब का सोग मनाती। मोहब्बत के नाम पे एक औरत की तजलील का, या यकीन के नाम पे अपने शौहर की बेवफाई का मातम, या अपनों की झूठी दोस्ती या अपनायत का। हादी वो अब दिल ही दिल में अपने खुदा से शिकवा कना हुई थी। तभी भीगी पलकें उठा के वो शिकायत भरी नजरों से आसमान को देखने लगी जो एक साहिबान की तरह उस पर छाया हुआ था। लेकिन वो ऊपर वाली जात मेहनम के दिखों से, मेहनम के कर्ब से आशना थी। शायद कोई हिकमत ही थी उस पाकजात की, शायद मेहनम के सब्र का इम्तिहान। असल असल एक खुरदुरी आवाज पे उसने नजरें घुमा के अपने दाएं जानिब देखा था जहां वो औरत खड़ी थी, सेहा पेवन ज़दा लिबास में मलबूस, आधे झुलसे हुए चेहरे के साथ उसे एक आंख से देख रही थी। तुम तुम असल हो? मेहनम के मुतवज्जा होने पे वो फिर से अपनी खुरदुरी आवाज में बोली थी, जबकि मेहनम गंग उसे देख रही थी। वो बोल भी नहीं पाई थी कि मैं असल नहीं मेहनम हूँ। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, कब से तुम्हारी तलाश में थी। वो अब बात करते मेहनम के करीब आ रही थी, जबकि मेहनम धड़कते दिल के साथ उस औरत को देख रही थी। मेरी तलाश आज खत्म हुई, मेरी सजा आज खत्म हुई, मेरा कर्ब, मेरी अजियतें खत्म हुई। असल असल मेरी बच्ची। वो जैसे ही मेहनम के करीब आई, वो बिदक के अपनी जगह से उठ के पीछे हुई थी। अजनबी नजरों से उसे सरतापा देख वो चिल्लाई थी, मैं मेहनम हूँ। मेहनम, कौन हो तुम? वो चीखी थी। खौफजदा नजरों से वो उस औरत को देख रही थी जिसका आधा झुलसे हुए चेहरे से उसे खौफ महसूस हो रहा था। मैं तुम्हारी बर्बादी का वो पहला बाब हूँ कि जिसके बाद से तुम्हारी सियाहबख्ती शुरू हुई थी। असल उस औरत की खुरदुरी आवाज मेहनम को अपने कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा उंडेलते हुए लग रही थी। तुम यहाँ की नहीं हो, ये तारीक बोसीदा दुनिया तुम्हारी नहीं है। असल ये गंदगी, ये बू, ये तारीकी मेरी थी, मेरी, जिसमें तुम्हें मैंने लाके फेंक दिया। वो मेहनम को नम आंखों से देखती उसके करीब आ रही थी, जबकि मेहनम पीछे कदम रखती उससे दूर हो रही थी। मुझसे मत डरो असल, मैं कातिल हूँ तुम्हारी, मुझे सजा दो। वो फिर से कह रही थी, हाथ आगे बढ़ा के मेहनम को छूना चाहती थी, जबकि मेहनम तेजी से कदम रखती उससे दूर हुई थी। वो भाग रही थी, तेजी से धड़कते दिल और कांपती टांगों के साथ वो भाग रही थी। गर्मी और खौफ की शिद्दत से उसे अपने गले में कांटे से उगते महसूस हो रहे थे।
बीच सड़क में खड़ी अपने चकराते सर को संभालती वो अजनबी नजरों से चारों तरफ देख रही थी, जैसे जानने की कोशिश कर रही हो कि उसे किस रास्ते जाना है। गाड़ी के टायर उसके करीब चुरचुराए थे और वो टस से मस नहीं हुई थी। गहरे सांस लेती वो चारों तरफ देख रही थी। मेहनम, कोई उसके करीब चिल्लाया था और वो उन अजनबी नजरों से उस शख्स को देख रही थी जो उसे कंधे से थामे परेशान नजरों से उसे देख रहा था। उन आंखों में वो अपने लिए परेशानी वाज़े देख रही थी। मेहनम, क्या हुआ है? अजमीर फिर से पूछ रहा था, जो मेहनम का पूछना यहाँ आया था। उसके गार्ड ने यही एड्रेस दिया था मेहनम का, और वो सांस लेने की कोशिश में निढाल होती अजमीर की शर्ट अपनी मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। मेहनम, मेहनम मेरी तरफ देखो। अजमीर उसका चेहरा थपथपाने लगा। लिसन मेहनम, मेरी तरफ सांस इनहेल करने की कोशिश करो, वो फिर से कह रहा था, जबकि मेहनम सहमी सहमी सी इधर उधर देखती निढाल हो रही थी। अजमीर उसे बाजुओं में भर के गाड़ी में लाके बिठा चुका था। मेहनम की आंखें बंद हो रही थी, जैसे वो होश से बेगाना हो रही हो। मेहनम प्लीज आंखें बंद मत करो, मेहनम प्लीज। बेबसी से मेहनम के नीले पड़ते लबों को देखते वो कहना लगा, और फिर खुद मेहनम के करीब होता उसके लबों पे अपने लब रख के उसे अपनी सांसें इनहेल करने लगा। तीन चार बार यही अमल करने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि जैसे मेहनम सांस लेने की कोशिश कर रही है। उसे अपनी पुश्त पे मेहनम के हाथों का लिम्स महसूस हुआ था, जैसे वो अजमीर को थामना चाह रही हो। उसकी आवाज उभरी थी। अपने लबों पे मेहनम के हरकत करते लबों का लिम्स महसूस हुआ तो जैसे वो लम्हे ठहर ही गए। उस लम्हे को जीने की चाह उभरी तो बेधड़क उन लबों पे अपने मोहब्बत भरे लिम्स बखेरने लगा। लेकिन वो रो रही थी, बंद होती हिचकियों के साथ वो रो रही थी। अजमीर रुक के उसे देखने लगा, जबकि वो अजमीर के वजूद के गिर्द अपने बाजू बांधे रो रही थी। मेहनम, उसने धीरे से सरगोशी की थी। मैं कौन हूँ? मैं कौन? वो रोते हुए हिचकियों के बीच बोली थी। तुम मेहनम हो, अजमीर की मेहनम, मेरी मेहनम। अजमीर कर्ब भरे नजरों से उसके आंसू भरे चेहरे पे हाथ फेरते कहने लगा, वो वहां वहां खाई। भीगी आंखों से अजमीर को देखती वो कह रही थी, जबकि अजमीर उन आंखों में खौफ को देख रहा था, बेबसी को देख रहा था। पानी। खुश्क होते लबों पे अपनी जुबान फेरने की कोशिश करती वो फिर से कह रही थी, जबकि अजमीर उसे पानी की बोतल देता खुद नम आंखों से उस नाजुक लड़की को देख रहा था कि जैसे दुख और दर्द देने में वो खुद को भी बराबर का शरीक समझता था। लब भींचे उसने अपने सर में उभरते दर्द को महसूस किया था, और फिर सर झटक के वो मेहनम को देखने लगा। जो सीट की पुश्त पे सर रखे आंखें मूंद गई थी। अब शायद वो अपने हवास में अभी भी नहीं थी। उसके चेहरे की थकन को अपनी आंखों में हिफ्ज करता वो सीधा होके बैठ चुका था। सामने रोड पे नजरें जमाए वो अब भी लब भींचे हुआ था। खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता वो अपनी कनपटी सहलाने लगा कि दर्द की टीसे दफन करना था उसे। हम्म पुरसोच नजरों से अपने भाई को देखता दैमीर ने हंकारा भरा था, जबकि अजमीर की सवालिया नजरों में परेशानी थी। तुम्हें मैनम वहीं मिली थी ना दैमीर, उसी बस्ती के पास? तो उसका पास भी जानते होगे, क्या हुआ है उसके साथ? मैनम सब बता तो चुकी है तुम्हें, मुझसे कौन सा सवाल कर रहे हो? तैमीर के लहजे में अजीब चुभन थी। तभी अजमीर चौंक के उसे देखने लगा, जबकि दैमीर नजरें चुरा के सोफे की पूछ से टेक लगा के बैठ गया। मेहनम को डाइवोर्स क्यों दी थी तुमने दैमीर?
اجمیر کے اچانک سوال پہ دمیر ابرو اچکا کے اسے دیکھنے لگا۔ استعمال ہی کرنا تھا تو کر کے پھینک دیتے، محبت کے نام پہ اس کا مذاق کیوں بنایا تھا؟ اجمیر کا لہجہ اب کے سر تھا۔ مجھ سے یہ سوال کرنے کا حق تم نہیں رکھتے اجمیر، مہنم کے ساتھ بے وفائی کا مرتکب ہو چکے ہو تم۔ دمیر کے لہجے میں طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ میری چھوڑو، وہ تو تم بھی جانتے ہو کہ میرے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھایا گیا۔ تم تو محبت کرتے تھے نا مہنم سے، ایٹ لیسٹ تم ہی اسے سنبھال کے رکھ لیتے اپنے پاس، اپنی عزت بنا کے، دوسروں کے لیے نہ چھوڑتے۔ اجمیر اب بھی دمیر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ شٹ اپ! دمیر لب بھینچے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، جبکہ اجمیر ویسے ہی صوفے پہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ سنا ہے اسے سلٹ بنا دیا تھا تم نے اس بستی والوں کے ساتھ مل کے؟ دمیر چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ تم سے پہلے وہ ہر مرد کے ساتھ رہی ہے۔ ریئلی؟ کیا ایسا ہی تھا؟ اجمیر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جبکہ وہ نظریں چرا کے لب بھینچ گیا تھا۔ زیرک مرد ہو کے بھی تم چوک گئے مسٹر دمیر نوفل شاہ، شوہر کے میٹر میں زیرو ہی رہے، اپنی ہی بیوی کی پاک دامنی پہ شک کر گئے۔ شیم آن یو! ایسا ہی تھا تو ٹشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے، نکاح کے 2 بول کے بعد طلاق کا تماچا اس کے منہ پہ نہ مارتے۔ وہ تلخ ہوا تھا جب سے وہ سچائی جان گیا تھا۔ دمیر نے لب بھینچے اسے گھورا تھا اور پھر تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اپنے تنے اعصاب اجمیر نے گہرا سانس لے کے ڈھیلے کیے تھے۔ سر میں اٹھتی درد کی ٹیسوں کو دباتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ناک سے بہتے سیال مادے کو اس نے انگلی کی پور پہ چنا تھا۔ مسٹر اجمیر، میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، یہ آپریشن آپ کے لیے ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ رسک لے رہے ہیں۔ اسے ڈاکٹر کی بھاری آواز سنائی دی تھی اور پھر اسے اپنی کہی بات یاد آئی تھی۔ مجھے ہر رسک منظور ہے، میں بس مہنم کو دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ یہ رسک بھاری پڑ سکتا ہے۔ سر جھٹک کے وہ واش روم کی طرف بڑھا تھا، پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پہ مارتے اس نے خود کو سامنے لگے مرر میں دیکھا تھا۔ دھندلاہٹ سی تھی، وہ دیوار پہ لگے کیبنٹ سے میڈیسن لیتا، اب پرسکون ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی نہیں میرے اللہ، پلیز ابھی نہیں، بس کچھ دن اور پلیز، مجھے مینم کے پاس رہنے دے پلیز میرے اللہ، زیر لب دہراتا وہ واش روم سے باہر نکلا تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ آنکھوں میں سر تاثرات لیے وہ اجمیر کے روبرو تھی، ہاتھوں میں بوکے لیے نظر بھر کے اجمیر نے اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔ زیر لب مسکراتا وہ مہنم کی آنکھوں میں تحریر غصے کو دیکھ رہا تھا۔ تم سے ملنے کی چاہ ابھری تھی دل میں۔ مہنم کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی اور پھر سرد مہری ابھری تھی۔ میں مہمان ہوں تمہارا، اندر تو آنے دو۔ اس کے قریب سے گزرتا وہ گھر کے اندر آ چکا تھا، بکے سائڈ ٹیبل پہ رکھتا وہ اب دونوں ہاتھ پینٹ پاکٹس میں ڈالے مڑ کے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ مہنم نظریں پھیر کے وہاں سے جانے کا سوچ رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اجمیر کے سوال پر وہ رک کے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں اپنی سانسیں میں نے انہیل کی تھی، وہ اسے زچ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ مہنم سرخ پڑتی نظریں چرا گئی تھی۔ جاؤ یہاں سے اجمیر، سپاٹ لہجے میں کہتی وہ لب بھینچ گئی تھی۔ چلا جاؤں گا مہنم، ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، ابھی تمہیں دیکھنے تو دو جی بھر کے، بوجھل لہجے میں کہتا وہ مہنم کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا تھا۔ تبھی خاموشی سے رخ پھیر گئی تھی کہ دل کی کیفیت چہرے پہ عیاں ہونے لگی تھی۔ اجمیر ہلکا سا مسکرا کے اس کی پشت پہ آ کھڑا ہوا تھا۔ کچھ لمحے تو سونپ دیا کرو مجھے مہنم، تمہیں دیکھنے کی آس بہت زیادہ ہے، میری زندگی کے لمحوں سے بھی زیادہ۔ اس کے گردن کے پشت پہ اپنی سانسیں چھوڑتا وہ بوجھل سرگوشی کر رہا تھا۔
محنم بدک کے پیچھے ہٹنا چاہتی تھی لیکن اجمیر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے چکا تھا۔ محنم کی پشت اس کے سینے سے لگی تھی۔ ابھی نہیں پلیز۔ اب کے لبوں نے گردن پہ سرگوشی کی تھی جبکہ محنم اپنی منتشر ہوتی دھڑکنیں سنبھالتی سانس روک گئی تھی۔ ان آنکھوں کو تمہیں نظر بھر کے دیکھ لینے کی بے حد چاہ ہے محنم۔ لبوں کا سفر اس کی گردن سے ہوتا اس کے کندھے پہ آ ٹھہرا تھا۔ ان مہینوں میں لمحہ لمحہ اس پل کا منتظر تو رہا ہوں میں کہ تمہیں اپنے حصار میں لے پاؤں۔ کیا تم منتظر نہیں تھی؟ اس کے کندھے پہ لمحوں کا لمس چھوڑتا اجمیر آنکھیں موند کے اس کے بالوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا جبکہ محنم کو اپنی سانسیں اٹکتی محسوس ہو رہی تھی اس کی قربت میں۔ میں انہیل کر دوں؟ سانسیں، اوجھل لہجے میں کہتا۔ محنم کا رخ اپنی طرف موڑ چکا تھا اور اسی لمحے محنم بدک کے تیزی سے پیچھے ہٹی تھی۔ کیوں بار بار ایسا کرتے ہو؟ سب ختم کر کے اب کیا چاہتے ہو اجمیر نوفل شاہ؟ اپنی سانسیں ہموار کرنے کی کوشش کرتی وہ چلائی تھی۔ تمہیں، اجمیر بے دھڑک انداز میں کہتا زیر لب مسکرایا تھا جبکہ محنم خود کو ان لمحوں کے حصار سے باہر نکال چکی تھی۔ نہیں چاہیے تم مجھے اب، نہیں چاہیے ہو تم مجھے، وہ چلائی تھی۔ بھیگی آنکھوں سمیت اجمیر کی آنکھوں میں درد کی کرچیاں بکھری تھی۔ تو کیوں میری منتظر رہی اب تک محنم؟ کیوں؟ اجمیر لب بھیجے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہاری کبھی منتظر نہیں رہی اجمیر نوفل شاہ، وہ سپاٹ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تم میری منتظر رہی ہو محنم، تم ہمیشہ سے میری منتظر رہی ہو۔ جس لمحے میں جا رہا تھا تم تب سے میری منتظر رہی ہو، اجمیر نرمی سے کہتا، بے چین نظروں سے بار بار اسے دیکھ رہا تھا جیسے آخری بار دیکھ رہا ہو اس لمحے اسے، جبکہ محنم ان نظروں کو نظر انداز کر رہی تھی، ان آنکھوں کی بے چینیوں سے نظریں چرا گئی تھی۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، تو کیوں الگ نہیں ہوئی مجھ سے؟ اجمیر کی آنکھوں میں طنز تھا جبکہ محنم کی آنکھوں میں غصے کی جھلک تھی۔ بولو محنم، کیوں الگ نہیں ہوئی؟ کیوں طلاق کے سارے پیپرز پھاڑ کے پھینک دیے؟ کیوں؟ وہ سراپا سوال تھا۔ کیوں بار بار طلاق لے کے مجھے اپنا مذاق نہیں بنانا؟ میری خاموشی کو تم محبت کا نام مت دو، تم آج بھی بے وفا ہو میرے لیے۔ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھیگی تھی اور اجمیر اسے دیکھ کے رہ گیا۔ میں آج بھی خود کو تمہارا مجرم ہی سمجھتا ہوں محنم، میں آج بھی اپنے جرم کے لیے تمہاری ہر سزا سننے کو تیار ہوں، لیکن سزائے موت ہے تمہاری جدائی، تمہاری بے رخی میرے لیے۔ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھی بھیگی تھی۔ محنم خاموش نہیں رہی تھی، محنم خاموش ہی رہی تھی۔ تم سے بھیک نہیں مانگ سکتا کہ مجھ سے محبت کرو، مجھے چاہو یا زبردستی نہیں ہوتا، لیکن محنم میں بھکاری ہوں، تمہارے در کا بھکاری۔ تم میری کشکول میں چاہے سکے ڈالو یا نہیں، لیکن میں بار بار تمہارا در کھٹکھٹاتا رہوں گا جب تک میری سانسوں کی مہلت ختم نہیں ہوتی۔ محنم لب بھیج گئی تھی، دل ان الفاظ کی سوز میں پگھلنے کو تیار تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب ہے عورت ذات بھی، چند محبت بھرے الفاظ، کچھ بے چینیاں آیا کرتے الفاظ اور پھر دل پگھلنے لگتا ہے۔ معاف کر دو مجھے محنم، ختم کر دو میری سزا۔ میں بہکا تھا لیکن محنم میں نے کبھی کسی دوسری عورت کو تمہارے اور اپنے بیچ لانے کا کبھی نہیں سوچا تھا، کبھی بھی نہیں۔ کیا صرف عورت مجبور ہوتی ہے؟ کیا مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا؟ کیا کبھی مرد ٹریپ نہیں ہوتا؟ ایک اندھے مرد سے تم کیا توقعات رکھو گی جو پل پل تمہارا ہی محتاج رہا ہو؟ محنم بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا، ایک اندھا شخص اپنی تاریکیوں میں تنہا رہ گیا تھا۔ ایک اندھا شخص اور کیا کر سکتا ہے سوائے محنم، سوائے اس کے کہ سب پہ ایک بھاری بوجھ ہی بن جائے؟ اور کیا کر سکتا ہے؟ وہ رو پڑا تھا۔ گر گرایا ہوں اپنے رب کے حضور۔ رک کے اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ محنم اب بھی اس کا یقین نہیں کر رہی تھی۔ میں تمہاری معافی کے قابل بھی نہیں تھا محنم، بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ اذیت پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اجمیر کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔
میرے ہر جائی ہو تم اجمیر، کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں، کبھی بھی نہیں۔ محنم کی آواز بھیگی ہوئی تھی، وہ شکایت کر رہی تھی۔ وہ آج غصہ نہیں، شکایت کر رہی تھی، اپنے ہر جائی سے شکوہ۔ اجمیر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تو ریوالور اٹھاؤ اور ختم کر دو میری سانسیں، میری اور تمہاری اذیت ختم ہو جائے گی۔ اجمیر ریوالور نکالتا اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھ چکا تھا۔ ان اچانک کہے الفاظ پہ محنم کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ وہ حیرت سے اجمیر کو دیکھ رہی تھی۔ حیران مت ہو، میں گناہ گار ہوں تمہارا محنم، لیکن تم سے محبت گناہ ہے، تم پہ یقین گناہ ہے، تمہیں مان دینا گناہ ہے۔ مانتا ہوں گناہ سرزد ہوا ہے مجھ سے، اس گناہ کے لیے میں سجدہ ریز ہوا ہوں بار بار اپنے رب کے سامنے، گھٹنوں کے بل جھک کے تم سے معافی مانگی ہے، لیکن مجھے دھوکہ دینا، مجھ سے جھوٹ بولنا، رشتے کو جھوٹ کی بنیاد پہ سٹارٹ کرنا، مجھے استعمال کرنا، اپنی حقیقت چھپانا محنم، یہ سب میں نے تو تم سے ایک سوال بھی نہیں کیا، نہ تمہیں کٹہرے میں کھڑا کیا، اور میں روز کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہوں، روز گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دو میری غلطی، درگزر کر دو میرا گناہ۔ وہ ٹوٹے لہجے میں کہتا اپنی کنپٹی سہلانے لگا۔ ہری اب محنم، ریوالور اٹھاؤ اور ختم کر دو میری سانسیں۔ درد کی ٹیسوں کو دباتا وہ دھندلائی آنکھوں سے محنم کو دیکھ رہا تھا، جبکہ محنم لب سیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ استعمال کر چکی تھی اجمیر کا، وہ آئی ہی اسی لیے تھی اجمیر کے قریب کہ وہ تعمیر کا بدلہ لے سکے اجمیر کی صورت میں۔ رشتے کی پہلی اینٹ ہی اس نے جھوٹ پہ رکھی تھی، اور اجمیر وہ کھلی کتاب تھا محنم کے سامنے، اس کی محبت، اس کی مہربانیاں، اس کے الفاظ، اس کے احساسات، اس کے التفات، سب سچ تھے، جھوٹ نہیں۔ اور پھر وہ بھیانک رات کا بھیانک لمحہ، سب ختم کر گیا تھا، سب خاکستر کر گیا تھا، لیکن سامنے کھڑا وجود دھڑام سے نیچے گرا تھا۔ محنم سر جھٹک کے آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتی سامنے دیکھنے لگی۔ وہ سر تھامے ہوئے تھا، درد بھری آہیں تھیں اور خون، اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا، ان آنکھوں میں خوف ابھرا تھا۔ اجمیر! وہ چلائی تھی، جبکہ اجمیر اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سب دھندلا ہی گیا تھا۔ اپنی سوچوں میں الجھے انہوں نے گھر سے باہر قدم رکھا ہی تھا، جب سیاہ چادر میں لپٹے دو ہاتھ ان کے پاؤں پہ آن ٹھہرے تھے۔ وہ چوک کے رکے تھے اور اس سیاہ چادر میں لپٹے وجود کو اجنبی نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں گناہ گار ہوں آپ کی زیان، کھردری سی آواز ابھری تھی۔ کون ہیں آپ؟ پلیز اٹھیے یہاں سے، اپنے پاؤں پیچھے ہٹاتے وہ کہنے لگے۔ نہیں زیان، مجھے یہیں رہنے دیں، میں آپ کے قدموں کی دھول ہوں، آپ کی گناہ گار ہوں، وہ کہہ رہی تھی، جبکہ زیان حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اٹھیے محترمہ، کون ہیں آپ؟ اب کہ ان کی آواز میں روب تھا، لیکن جیسے ہی سیاہ چادر کے حالے سے وہ چہرہ نظر آیا تو وہ سکتے میں آ گئے تھے۔ درفشاں! ان کے لب ہلے تھے اور وہ بھیگی آنکھیں لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو میں آپ کو یاد ہوں، وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی، جبکہ زیان حیرت سے اس کے کھردرے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھ لیں، جن آنکھوں پہ آپ مرنے کا دم بھرتے تھے، وہ آنکھ ہی نہیں رہی، اب گوشت کا لوتھڑا بن چکا ہے۔ تم یہاں؟ زیان اپنے گھر کے بند دروازے کو چور نظروں سے دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ مت ڈریے، آپ کی بیوی اور آپ کے بیچ دراڑ ڈالنے نہیں آئی میں صاحب، اب تو میری اتنی اوقات بھی نہیں رہی کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی بھی ہو سکوں۔ استہزائیہ انداز تھا، جبکہ زیان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ سب کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ پوچھنے لگے تھے، جبکہ وہ خاموش بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنے مقابل کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ چادر کا کونا سرکا تو آدھے سر پہ بال نہیں تھے، بلکہ جلد کھردری ہو چکی تھی، بلکہ اس کے چہرے کی طرح وہ تیزی سے اپنی سیاہ چادر ٹھیک کرتی نظریں جھکا گئی تھی۔ اصل کہاں ہے زیان؟ وہ اب سوالیہ نظریں اٹھائے زیان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ زیان اتنے سالوں بعد اپنی بیٹی کا نام سن کے لڑکھڑا گئے تھے۔ مجھے اصل سے ملنا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔
نیکسٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کو چاہیے تو اپنے لائکس کمنٹس کمپلیٹ کیجیے، اچھا سا ریسپانس دیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ ویسے تو میں اتنے دنوں سے وائس ڈب نہیں کر رہی تھی تو بالکل سناٹا تھا پورے محلے میں، اور جیسے ہی میں نے وائس ڈب اسٹارٹ کیا ویسے ہی تمام فقیر، کباڑیے والا، پھل والا، سبزی والا اپنے اپنے مائکرو فون نکال کر لے آئے۔ 2 کلو آلو، 2 کلو ٹماٹر، اللہ معاف کرے جانے کیا کیا۔ جب میں وائس اپ نہیں کر رہی تھی تو ان سب کو بھی کچھ نہیں کرنا تھا، گھر میں سوئے پڑے تھے سارے۔ جیسے ہی ان کو پتا چلا میں نے وائس اپ کرنی ہے، سارے اپنے مائکرو فون نکال کر آ گئے، اور پوری میری ویڈیو میں جو ہے نا، بس یا تو آپ کو آلو ملیں گے یا ٹماٹر ملیں گے۔ جلدی سے اچھے اچھے ریویوز دیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔